جائے گا. ڈیفینس مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اس کے اوپر آپ دیکھیں. اب ایک چیز اور بات ہے, اب الحمدللہ ڈیفینس کے اوپر ہماری جو ہماری آرم فورسز ہیں, دے ہیو فارمڈ ہیوی انڈسٹری یو نو, اور اس حوالے سے ہماری جو ضروریات ہیں ڈیفینس کے حوالے سے وہ پوری کی جاتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم الحمدللہ ان ممالک میں سے ہیں جو طیارے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, JF-17, اور یہ ہم نے 90s میں کی ہیں. آج کل پرسوں میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, آج کل خاص کر وہ ایک پارٹی سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں وہ بڑی ملک کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی انڈیا بہت آگے چلا گیا, اینڈ دے ور گیونگ این ایگزامپل آف جی اس نے کار ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. آئی جسٹ وانٹ گیو یو این ایگزامپل. پاکستان الحمدللہ وہ ملک ہے جس نے 90s کے اندر جہاز ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے تھے. ڈسکنٹینیوٹی کا مسئلہ ہے, ہم بڑی وائبرنٹ قوم ہیں, ہم بہت آگے جانے والی قوم ہے, ہم نے بہت آگے نکل جانا ہے, ہمیں کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے. اور اس کی کنٹینیوٹی کے ضامن آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں نے اس دفعہ ضمانت دینی, کسی کی باتوں پہ نہیں آنا. تو ایک تو یہ بات ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے نا اس کو چیریش کرنا سیکھیں. اب وہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, انڈیا کو بڑا کیا جاتا ہے جی انڈیا یہ چلا گیا. انڈیا کے اندر 2000 کے اندر منموہن صاحب نے شائننگ انڈیا کا ایک نعرہ لگایا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری بری چیزیں ہیں ان کو چھپا دیں, جو ہمارا جو اچھی چیزیں ہیں نا ان کو آگے بڑھانا شروع کریں, ان کو لوگ دنیا کو بتانا شروع کریں. اینڈ دے ڈیڈ اٹ ان دس وے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ غربت اور ہائیلی لائکلی پاکستان سے زیادہ ہے, غریبوں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن انہوں نے اپنا امیج اس طریقے سے بلڈ کر دیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا انڈیا کہاں پہ چلا گیا. بٹ انفارچونیٹلی آن دی ادر ہینڈ ہمارے ہاں پولیٹیکل گراؤنڈس کے اوپر ہم اپنی اچیومنٹس کو چیریش نہیں کرتے ہیں. ابھی جیسے فار انسٹنس ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ JF-17 کی بات کی, پھر اس کے بعد وہ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے. روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں آسٹریلیا کو, آپ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر کو آپ دنیا کے کسی بھی روڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کمپیئر کر لیں. میں نے امریکہ میں بھی ٹریول کیا ہوا, میں نے امریکہ میں نیو یارک سے واشنگٹن تک میں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں نے ٹریول کیا ہوا, ان کی موٹر ویز کے اوپر ٹریول کیا ہوا. میں نے آسٹریلیا میں تو میں رہتا ہوں, میں نے وہاں پہ بھی ٹریول کیا ہوا, میں نے UK میں بھی ٹریول کیا ہوا ہے, لندن ریگزم سے لندن گیا تھا, وہ اس پہ بھی الحمدللہ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, دے آر ون آف دا بیسٹ روڈ انفراسٹرکچر. اس کو چیریش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آگے سے کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس طریقے سے بہت سی اور اچیومنٹس ہیں ہمارے پاس. اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ یہ جو اس کے لیے کرمنل کے لیے جو ہماری ہوتی ہے لیبارٹری فورینسک لیبارٹری, وہ پنجاب کے اندر ڈیولپ ہوئی. وہ آج سے 10 سال, ابھی تو ملک کے اندر 10-12 بن جانی چاہیے تھی, لیکن وہ جو ایک بھی بنی وہ اس کا کیلیبر, اس کا لیول اتنا ہے کہ وہاں پہ باہر کے ممالک کے کیسز آتے ہیں کہ اچھا آپ یہ دیکھیں اور آپ اپنی اسیسمنٹ بھی ہمیں بتائیں. تو دیز آر مینی تھنگس دیٹ وی مسٹ چیریش. ہم چیریش کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے تو آگے کہاں بڑھے گا. اب میں جب ادھر آسٹریلیا میں آیا تھا تو میں نے ہر بندے کو بتایا یہاں پہ لوگوں کا ماڈل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ایون آسٹریلیا کے اندر بھی. یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے یونیورسٹی کی, دیٹ از ناٹ ایبسلیوٹلی فری. وہ یہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹس کا ماڈل یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں, اور قرضہ جب آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ ہم نے جو انڈر ڈیولپڈ ہمارے جو اضلاع تھے اور جو پروونسز تھے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایبسلیوٹلی فری ایجوکیشن کر دی تھی, ایبسلیوٹلی فری ایجوکیشن. آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم اسٹڈنگ ان قائد اعظم یونیورسٹی, تو بہت سے اسٹوڈنٹ, میں فیصل آباد سے تھا میرا ڈومیسائل, تو میں فیس پے کرتا تھا. لیکن جو دوسرے تھے ساؤتھ پنجاب سے, بلوچستان سے, یا انٹیریئر سندھ سے, KP کے کچھ علاقوں سے, تو وہ لوگوں ان بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن فری تھی. پھر ہمارے ہاں ابھی میری بیٹی ہائی اسکول میں گئی ہے 7 سے, تو انہوں نے کہا بھیا لیپ ٹاپ خرید کے لائیں. بیٹا 3rd میں گیا, انہوں نے کہا جی آئی پیڈ لے کے آئیں, اینڈ آئی ایم پیئنگ فار اٹ, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ پیڈ فار اٹ, اور میں نے ابھی خریدا ان کے لیے. لیکن ہمارے ملک کے اندر فری لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں, لوگوں کو اکوپمنٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پڑھے لکھے جن کی سے ہے, وہ اس معاملے کو پولیٹیکل گراؤنڈس کے اوپر چیریش نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ چیریش کریں اپنی اچیومنٹس کو, لوگوں کو بتائیں.
ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اچھے ہیں تو لوگ ماننا شروع کریں گے کہ ہاں یار آپ اچھے ہیں. اگر ہم نہیں بتائیں گے کسی پولیٹیکل افیلیشن کی بیس کے اوپر تو وہ ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل افیلیشن کو سائڈ پہ رکھیں, اچھے کام کو آگے بتائیں. اب جیسے میں فار انسٹنس میں اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں تو میں بڑا چیرش کرتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو انہوں نے ڈیجیٹل کے حوالے سے جو انہوں نے ان کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا, وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ تھا لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا تھا. ابھی ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی جو فارنرز ہیں ہمارے ملک کے اوورسیز میں پاکستان رہنے والے, انہوں نے اپنا اکاؤنٹ کھولے ہیں, پاکستان کے اندر پیسہ رکھتے ہیں اور اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سکون سے پیسہ ادھر رکھتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے ہم ادھر خرید لیتے ہیں. اسی طریقے سے ثانیہ نشتر صاحبہ تھیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا. بسپ کا پروجیکٹ تھا, شروع کیا تھا اسحاق ڈار صاحب پیپلز پارٹی کے زمانے میں وزیر تھے, وزیر خزانہ تھے, انہوں نے انیشیٹو لیا تھا, پھر پیپلز پارٹی نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, پھر پی ایم ایل این نے کیا, پھر پی ٹی آئی اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے چلی گئی. ٹھیک ہے, اور پھر پی ٹی آئی نے نیکسٹ لیول کے اوپر ڈسبرسمنٹ بھی انہوں نے امپروو کی, اس کو ڈیجیٹلائز بھی کیا, اور پھر انہوں نے اس پہ ہیلتھ کارڈ بھی لے آئے. دیٹ از اے گڈ اسٹیپ. دیر کوڈ بی اے چیلنجز آف ٹرانسپیرنسی کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ اچھا جی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ نے لسٹ میں لے لیا اور اس طریقے سے لے لیا, کیپیسٹی بلڈنگ آ گیا, بٹ دیر آر مینی گڈ اسٹیپس. وی مسٹ چیریش اٹ, we must cherish things, then we would be able to make progress and tell world کہ ہاں جی ہم بھی کوئی اچھے لوگ ہیں. So heavy industry modernization